إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. برادران عزیز اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ہماری اس مجلس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ لوگ دین کی بات سننے کے لیے جب سے آپ نے ارادہ کیا تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں لکھتا ہوا آیا ہے. لیکن یہ تمام خوشخبریاں، یہ تمام نیکیاں کب آپ کو حاصل ہوگی؟ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہو. آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو اس کی برکتیں کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب چیز اخلاص. آپ جو بھی عمل کریں اللہ ہی کے لیے کریں. اسی لیے عبادات قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر اخلاص نہ ہو وہ عبادت نہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. آدمی کے دل میں جتنا اخلاص ہے، اخلاص کے بھی کئی مراتب ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں کم ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں درمیانی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں بہت اونچا ہوتا ہے، بڑے مرتبے میں ہوتا ہے. جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے میرے دوستوں، یہ جو اخلاص آپ کے دل میں ہے یہ آپ کو کبھی بھی بیکار نہیں کرے گا. آپ کو کبھی بھی بیکار نہیں کرے گا، کیونکہ اخلاص کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. مخلص آدمی، اس کا چھوٹا بھی عمل اللہ کے نظر میں پہاڑ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. اخلاص. اسی لیے اہل علم جب ایسے مجالس میں آتے ہیں تو اپنے طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ درس شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ اپنی نیت کی تجدید کر لو. ایک مرتبہ دل میں نیت کی تجدید کر لیں. دل میں یہ سوچیں کہ میں ادھر آیا ہوں صرف اللہ کے لیے آیا ہوں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی دنیاوی نہیں، کسی دوست کی وجہ سے بھی نہیں آیا. میں صرف اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک مرتبہ دل میں سوچیں، رینویٹ کر اپنی نیت کو، تاکہ آپ جس دیر تک آپ ادھر بیٹھیں گے اتنی دیر تک آپ کو ثواب ملے گا. نیت میرے دوستوں اس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے. اور علم کے لیے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. جو لوگ دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اصل میں یہ دوزخ اپنے لیے خرید رہے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے کن کو پھینکے گا؟ اس عالم کو پھینکے گا. جب وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیوں میرے لیے دوزخ ہے، تو اسے کہا جائے گا تو نے دنیا میں علم حاصل کیا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم بولیں، لوگ تجھے بولیں کہ تو جاننے والا ہے، تیرے پاس علم ہے. لوگوں کی شہرت مقصود تھی تیرے نظر میں، تیرے نظر میں میری عبادت مقصود نہیں تھی. اسی لیے آج قیامت کے دن تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے. البتہ دنیا میں تیری شہرت ہوئی، لوگ نے تیرے لیے واہ واہ کہی ہے. اب قیامت کے دن تجھے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. اسی طریقے سے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راہ میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اسے بھی جہنم کو جانے کا حکم ہوگا. تو بھڑک کر پوچھے گا اللہ کیوں جہنم، اتنے صدقات، اتنے خیرات؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا کہ تیرا مقصد صدقات خیرات سے یہ تھا کہ لوگ تجھے بولے کہ تو سخی دادا ہے، نرم دل ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کیا ہے.
لوگ یہ بولے تیرا مقصد یہ تھا اور تو اسے حاصل کر لیا دنیا میں، اور قیامت کے دن اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے، جہنم میں سے پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قاری قرآن کو بلایا جائے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے بڑے خوش حسن صوت سے، اچھی آواز سے، اور اسے یہ کہا جائے گا کہ جہنم میں لے کر جا کے ڈالیں اسے۔ وہ پوچھے گا اللہ کے رسول، اے اللہ میں تو تیری کتاب کی تلاوت کرتا تھا، تو اسے کہا جائے گا تیرا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، لوگ تیری جو ہے شان میں واہ واہ کہیں، تجھے داد دے، یہ تیرا مقصد تھا، تو اسے حاصل کر لیا، اب قیامت کے دن تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا کر ملائکہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اخلاص نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا بغیر اخلاص کے یہ جہنم کو دعوت دینا ہے، جہنم کو پیسے دے کے خریدنے کے برابر ہے۔ تو میرے دوست اخلاص پیدا کیجیے، اور اخلاص آپ کے دل میں ہے تو آپ کے تمام راستے آسان، پورے راستے آسان، اگرچہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے پورے راستے بند ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہیں نہیں، آپ کے دل میں اخلاص ہے، نیک نیتی ہے، اگرچہ کہ راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ راستے بنانے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے، کوئی دوسری مدد کی ضرورت نہیں، دوسروں کے احسان و کرم کے نظرات کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے دے گا جس کا یہ امید بھی نہیں کیا تھا۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اسے آنے کی امید تھی وہاں سے تو نہیں آئے گا، لیکن وہاں سے آئے گا جہاں توقع ہی نہیں تھی کہ یہاں سے آئے گا۔ تو میرے دوست اخلاص میں سب کچھ ہے، اخلاص میں تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، اخلاص ہے تو سب کچھ ہے، اخلاص نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھی، کلاس شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھا کہ باتیں بیان کی جائیں۔ بہرحال ہماری بات گزشتہ کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، 5 بعثت نبوی، بعثت نبوی کہتے ہیں ہجرت سے پہلے کے سالوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال رہے، مکے میں 13 سال رہے، اور جب مدینہ گئے تو 10 سال رہے، تو مدینے کے سالوں کو ہجری کہیں گے، اور مکے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بتائے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بعثت نبوی۔ 5 بعثت نبوی، 7 بعثت نبوی، 6 بعثت نبوی، 10 بعثت نبوی، یعنی بعثت نبوی کہیں گے ہجرت سے پہلے، انگلش میں سے کہتے ہیں ایئر آف دا پروفٹ ہوڈ، ایئر آف دا پروفٹ ہوڈ، بعثت نبوی۔ تو 5 بعثت نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ کیوں ہجرت کر جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ اب زمین تنگ ہو گئی ہے، اب مشکلات بہت آگے بڑھ گئے ہیں، سانس لینے کے لیے آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، ہر قسم کی تکالیف مصیبتیں آپ پر توڑی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف کی وہ آیت نازل کرتا ہے جس میں کہتا ہے کہ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب وہ نوجوان، جب ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا تو وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جو لوگ اچھائی کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادی ہے، بڑی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان گنت اجر دیتا ہے۔ اعمال ہیں، کئی اعمال ہیں، اس میں سے بعض اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ اجر مقرر کر رکھا ہے، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا اجر اللہ کے پاس مقرر ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے اتنے ثواب ہیں، حج کرتے ہیں تو اتنے ثواب ہیں، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی گنتی نہیں ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے پورے گناہ معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا، صبر کے لیے کوئی ویٹ نہیں ہے،
یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتے، ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ صبر پر کیا اجر لکھا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے ایسے اجر رکھا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ اب آپ لوگوں کو ہجرت کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلا ایک گروہ نکلا جس میں کتنے مرد تھے، کتنے عورتیں تھیں؟ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، کل ملا کے 16 لوگ نکلے تھے۔ کہاں سے؟ مکے سے شعیبہ پہنچے، شعیبہ سے سیدھا حبشہ چلے گئے۔ یہ کیوں واپس آئے؟ مکے میں ایک اشاعت پھیل گئی تھی، افواہیں پھیل گئی تھے کہ مشرکین مکہ، سرداران مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، وہ سورہ نجم کی آیتوں کے وجہ سے۔ تو کئی لوگ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے، یہ رومرز ہے، اشاعت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ آ گئے ہیں تو یہ لوگ اپنے ایذا رسانی میں اور آگے بڑھ گئے، اور تکلیفیں دی اور پریشان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پھر حکم دیتے ہیں کہ اب کے بار بڑی تعداد جائے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی ایمان کی حفاظت ہو، اس کی جان کی حفاظت ہو، اسے چاہیے کہ نکل جائے مکے۔ تو کل ملا کر کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ 80 پر 2 مرد اور 18 عورتیں، یعنی تقریباً 100 اور 99 کے قریب اتنے لوگ کہاں نکل رہے ہیں؟ اب حبشہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ بڑے جو ہے احتیاط کے ساتھ چند لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مکے سے نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے شعیبہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے لوگ پہنچ گئے، وہاں سے بعض لوگ ہجرت کرنا بھی شروع کر دیے۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی گئی، ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو تب مشرکین مکہ کو علم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ محمد پر ایمان لائے، دیکھیے دوستو کتنے لوگ ہجرت کر جا رہے ہیں؟ 100 لوگ۔ کون سی نبوی؟ بعثت نبوی 5 سال ہوئے بس، 100 لوگ ہجرت کر جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد۔ ابوبکر نہیں کی ہجرت، ابھی عمر اسلام قبول نہیں کیے، حمزہ اسلام قبول نہیں کیے، تو کئی لوگ مکے میں بھی رہ گئے تھے جو کیا تھے، تھوڑی بہت ان کے پاس طاقت تھی، اور جو لوگ ضعیف تھے، کمزور تھے، وہ لوگ سب ہجرت کر چلے گئے۔ لیکن یہ ہجرت کے ناموں میں حضرت بلال کا نام نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے، جو لوگ کمزور ہیں ان کے نام نہیں ہیں، جو لوگ سٹیٹس کے اعتبار سے تھوڑے اچھے ہیں ان کے نام ہیں۔ جو کمزور تھے کیوں نہیں گئے؟ خباب بن ارد کا نام نہیں ہے، بلال حبشی کا نام نہیں ہے، ابو فہیرہ کا نام نہیں ہے، عمار بن عاصر کا نام نہیں ہے۔ یہ لوگ فقراء تھے، مساکین تھے، غلام تھے، ان لوگوں کو ہجرت کرنی تھی، لیکن تعجب کی بات ہے ان لوگوں کے نام نہیں ہیں۔ مورخین اس کی حکمت میں کہتے ہیں کہ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یہ کہ اللہ کے راہ میں اذیتیں برداشت کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صبر کی تلقین کرتے تھے، اور صبر میں ان لوگوں کو لذت اور مزہ آنے لگا۔ ایک مرتبہ خباب بن ارد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہیں، سیدھا خباب آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے رسول اب تکالیف حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے اور ان لوگوں پر بدعا بیچتے؟ ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تمام مسائل، لیکن ان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات تھی اور صحیح مطالبہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ دعا کرتے، بجائے اس کے کہ ان کو نصیحت کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خباب کو دیکھ کر کہتے ہیں تم لوگ اتنی جلدی تھک گئے، اتنی جلدی تم لوگ بیزار ہو گئے ہو؟ اس سے پہلے والے امتوں کے لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، ان لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں میں چھل دیا جاتا تھا، ان کے پیٹوں میں سے خون نکال نکال کر جان سے مار دیا جاتا تھا۔ تم لوگوں کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ ہاں چند لوگ مرے ہیں، چند تکالیف ہوئے ہیں،
لیکن یہ مرتبے تو نہیں پہنچے آپ لوگ، بہت جلدی کر رہے تم. کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب کو دیکھ کر؟ 5 سال کی مصیبتیں اور ایسا ماحول، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو، جلدی بچاؤ مت، برباد ہو جائے گی. ایسی جو ہے کٹھن تھم بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب کو. اس کے بعد خباب اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر پر ابھارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر، لیکچرز جو دارالارقم میں دیتے تھے، اس پر تمام باتیں اللہ کی وحدانیت، یوم آخرت کے بعد صبر کرنے پر، صبر پر ابھارنا، اذیت پر ثواب، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ابھارتے تھے. اسی لیے بعض صحابہ جو کمزور تھے وہ لوگ یہ اذیتوں پر مزہ لینے لگے، صبر کر 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 صبر میں ان کو مزہ آنے لگا، تو وہ لوگ نہیں گئے. اور دوسری حکمت اہل علم میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ابھی چند دن ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کیا ہے، زمین میں بڑائی ہے، ابھی چند دن ہے. یہ ان کے اندر جو ہے احساس آ گیا تھا، ابھی چند دن برداشت کر لیں گے. اگر ہجرت کر کر چلے گئے تو واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے. اب واپس آئیں گے نہیں کسے معلوم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ ماحول اور مکے کی محبت، یہ تمام چیزیں آڑ آ گئی تو یہ لوگ ہجرت نہیں کیے. لیکن بعض لوگ تھے وہ لوگ محسوس یہ کیے کہ نہیں، اب اذیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب ہم کو جانا ہے، تو وہ لوگ چلے گئے. جو لوگ نہیں گئے وہ لوگ مکے میں رہ گئے، اور ان کے ریزنز یہ ہیں جو مورخین نے بیان کی. اب ہوا یہ، جب مشرکین مکہ کو، قریش کو خبر ملی کہ مسلمان اب حبشہ چلے گئے ہیں اور ان کی کافی تعداد ہے اور اکثر نوجوان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کیسے ہیں؟ اکثر نوجوان ہیں، سبحان اللہ. اور ایسے نوجوان جو کیا تھے، دنیا پرستی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. مصعب بن عمیر کیسے تھے؟ ان جیسا دنیا پرست آدمی کوئی نہیں تھا. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لباس پہن لے دوبارہ نہیں پہنتے، ایک مرتبہ ایک چپل استعمال کر لے جوڑی، دوبارہ اسے استعمال نہیں کرتے. چہرے میں ایسی خوبصورتی کے لوگ دیکھتے رہ جاتے. نوجوان آدمی ہے، 20-22 سال کا ہے، لیکن جب ایمان لاتا ہے اس کا پورا ماجرا بدل گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے سام کی کھال ہے، اسے کچلی کہتے ہیں، جس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. جب سام کے پیٹ میں ہوتی ہے تو چمکتی ہے، لیکن جب نکل جاتی ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی باقی نہیں رہتی. ایسے ہو گئے، بالکل مرجھائے گئے مصعب بن عمیر. لوگ ان کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے. ایسا نوجوان جو مکے کے سڑکوں میں مشہور تھا، جب ایک مرتبہ سڑک سے جائے، پیچھے کوئی آدمی سڑک میں آئے تو کہتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، کیونکہ اس کی عطر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ماجرا تھا. لیکن ایمان لائے، پورا مسئلہ بدل گیا. زبیر بن عوام ابھی 16 سال ہیں. ایک مرتبہ خبر ملتی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، تلوار سون کر گھر سے نکلے. 16 سال کا بچہ ہے، تلوار نکالیا، بولا کہ آج ایک سے دو، ایک یا وہ ہے یا پھر میں ہوں. 16 سال کا بچہ. حضرت علی ابھی ان کی عمر جو ہے 12-13 سال کی ہے. پورے نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی اسلام قبول کی. اسے کیا معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں؟ نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ زیادہ ہوتا ہے. نوجوانوں کے اندر دین کی طرف مائل ہونا، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر ان لوگوں کے اندر ودیت کیا ہے، قدرتی طور پر. اور سائنس بھی آج یہ بتاتی ہے، جب نوجوان بالغ ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو ویسی حالت میں اس کے اندر اللہیت، اس کے نفس کے اندر دین کے طرف مائل ہونا، یہ چیز موجود رہتا ہے. اسے صحیح گائیڈ کیا جائے تو الحمدللہ دین کی طرف مائل ہو جائے گا. صحیح اس کی جو ہے تربیت نہیں ہوئی تو دوسری طرف چلے جاتا ہے. لیکن یہ چیز کے اندر موجود ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ٹین ایجز کیا ہیں؟ خطرناک ہوتے ہیں. اس میں جو عادت پڑ جائے آدمی چھوڑ نہیں سکتا. اگر وہ ایج میں اسے دین کی عادت پڑ جائے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو معلوم ہوا میرے دوستوں کہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اسلام لائے تھے، اور نوجوان ہی آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ہیں. بڑے ہیں، رائے مشورے کے لیے ہیں، سجیشنز کے لیے. جنگ کے میدان میں یہی لوگ ہیں، یہی نوجوان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرے. تو نوجوانوں کو معمولی مت سمجھیے. آپ خاص طور پر اس آدمی کو آپ معمولی مت سمجھیے جو دنیاوی اعتبار سے بہت آگے گزر گیا. کوئی ایسی برائی نہیں جو اس نے نہیں کی. اسے دیکھ کر آپ حقیر مت سمجھیے کہ اتنا جو ہے دنیا پرست ہو گیا ہے. نہیں. ایسے ہی لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن ضرورت کیا ہے کہ آپ اسے بولیں، نصیحت کریں، جیسے بولنا ہے ویسے بولیں.
کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اب کالج کے بچے ہمارے طرف آنے والے نہیں ہیں، اب نوجوان ہمارے طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، مکے سے بدترین ماحول ہے؟ ایسے ماحول میں چھپ چھپ کر ایمان لا رہے ہیں اور ہر طرف عیاشی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر قسم کی برائی مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام لائے، اس کے باوجود تکالیف برداشت کی۔ تو میرے دوستوں، آج کا دور اتنا تو کٹھن نہیں ہے، بلکہ اسے کئی درجے آسان ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہم جیسے لوگ دعوت کا کام کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ یہ لوگ اگر سدھر جائیں تو صحیح راستے میں آ جائیں گے۔ اگر صحیح راستے میں آ جائیں گے، ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک حرکہ، وہ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا علی لَإِن يُهْدَى بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی تیرے ذریعے سے ایک بھی اگر ہدایت میں آ جائے تو تیرے لیے جو سرخ اونٹنیاں ہیں، سرخ اونٹنی یہ عربوں کے پاس بہت مشہور ہے، جیسے ہمارے یہاں مرسیڈیز بینز ہیں، یعنی جتنے بھی مرسیڈیز بینز ہیں دنیا میں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت میں آ جائے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ کی پورے گناہ معاف، اگر آپ اسی حالت میں وفات پا جائے جنت ہے آپ کے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو مدد کریں، پیسے دیں، اس کو کچھ کریں، لیکن ان تمام چیزوں میں چھوٹی کی چیز یہ ہے کہ آپ اسے ایمان کی دولت دیں، آپ اسے ایمان کی طرف کھینچ کر لائیں، آپ اسے توحید کی طرف لائیں، شرک و بدعت سے اسے بچائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں، یہ چھوٹی کا صدقہ ہے۔ آپ ایک آدمی غریب ہے، کروڑ روپے دے دیے، لیکن دین پر نہیں آیا وہ، لیکن ایک آدمی دین پر ایک آدمی کو لے کر آ گیا، اس سے یہ آدمی بہتر ہے جو دین پر لایا، کیونکہ دین ہی دولت ہے میرے دوستوں، دین ہی سب کچھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نوجوان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نوجوان معمولی چیز نہیں ہے، نوجوان طاقت ہے، قوت ہے، لیکن ان لوگوں کی تربیت بڑے کریں گے، ان لوگوں کی تربیت جو عمر رسیدہ ہیں وہ لوگ کریں گے، یہ نوجوانوں کو استعمال کریں گے، یہ لوگ ویپنز جیسے ہیں، یہ لوگ اسلحہ جیسے ہیں، آرمی ہیں۔ آرمی کا کمانڈر ہمیشہ نوجوان نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے، لیکن کرنے والے کام نہیں نوجوان ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی، میرے دوستوں، نوجوانوں کو یہ کہہ کر کہ اب نہیں آئیں گے، اب دنیا کا ماحول ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اسلام کے سامنے کوئی بات نہیں کھڑتی میرے دوستوں، یاد رکھ لیجیے۔ اسلام ایسی طاقت دیتا ہے، ایمان کی قوت ایسی ہوتی ہے، ایک مرتبہ داخل ہو جائے نکلنے کا نام نہیں لیتی، اس کے لیے وہ مر جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ صحابہ کی زندگی، مر جا رہے ہیں، مار کے نیزے سے مار کے قتل کر دیا جا رہا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں؟ کیا مل گیا ان کو؟ ان کو وہ لذت معلوم ہو گئی، وہ خدائی، وہ اللہیت حاصل ہو گئی، جس کے ذریعے سے ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ میرے یہ آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیاوی چیزیں ایمان سے کسی کو روک نہیں سکتی، چاہے شہوت کے اڈے بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ میں لاس ویگاس، لاس اینجلس، آپ سنے ہوں گے، یہ سب کیا ہے؟ بدترین جگہ ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ایسے مساجد، ایسے ایسے توحید پرست ہیں اور پختہ ایمان میں ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے آپ کے دنیاوی چیزیں آدمی کو ایمان سے روک سکتی ہیں، نہیں، بیکار باتیں ہیں۔ دنیاوی چیزیں، شہوات، شہوت رانیاں، دنیاوی حالات انسان کو ایمان سے روک نہیں سکتی، یقینی باتیں لکھ لیجیے آپ۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی مومن نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کیوں ایمان لائے؟ کوئی برائیاں نہیں ہیں، یا پھر ہم لوگ ایسی جگہ پیدا ہوئے کہ بالکل جو ہے پورے داڑھی والے گھیرے ہوئے تھے ہم کو؟ نہیں، ہم بھی وہی پوسٹرز، وہی سڑکوں، وہی جگہ سے گزر رہے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان دل میں باقی رہے۔ کوشش کریں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، ویسے وہ بھی کریں گے، بلکہ ہمارے سے زیادہ پختہ ہوں گے۔ اور یہ بات بھی لکھ لیجیے میرے دوستوں، یہ دور جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں کئی لوگ اسلام قبول کیے ہیں، ان گنت لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ اور کیسے قبول کیے؟ انڈیویجول دعوت سے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے دعوت ہوتی تھی حکومتوں کے اعتبار سے، حکومت کرتی تھی تو پوری حکومت اندر آ جاتی تھی تو خود بخود مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ دور جس میں ہم اور آپ ہیں، اس میں لوگ سن کر، غور کر کر، پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی میرے دوستوں۔ تو یہ سوچ کر کے جو ہے دنیاوی چیزیں لوگوں کو ایمان سے روک سکتی ہیں، یہ چیز آپ کے دل سے
جڑ سے نکال کر پھینک دیجئے، اور یہ امید آپ کے دل میں رکھیے کہ ایمان کے اندر یہ طاقت، ایمان کے اندر یہ مضبوطی ہے کہ آدمی کو جیسے بھی ماحول میں ہو وہ کیا کرے گا؟ ایمان میں رہے گا۔ ایسے بہت ہیں، آپ کو ان گنت قصے سنا سکتا ہوں میں۔ بہرحال یہ جان لیجئے کہ نوجوان ہی یہ ہوتے ہیں جو کیا ہے؟ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کو یہ علم ہوا کہ مسلمان ادھر پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کے ہاتھ سے رہ نہیں گیا، حسد، حقد، جی یہ ان کو جو ہے چھوڑ نہیں رہا۔ تو ان لوگوں نے پھر اجتماع کی، دو لوگوں کی سلوٹ کیے۔ ایک کا نام تھا عمرو بن عاص، یہ آگے چل کر بہت بڑے مسلمان قائد بنے، انہوں نے مصر فتح کیا، ایجپٹ کو انہوں نے فتح کی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی، اس کا نام عبداللہ بن ربیعہ۔ ان دونوں کو قریش سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی حکمت میں علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر زبان دانی اچھی تھی، اچھا جو ہے تقریر کرتے تھے، اچھی طریقے سے سلیقے سے بات کرتے تھے، تو اس وجہ سے قریش ان دونوں کو سلیکٹ کیے، سلیکٹ کر کر حبشہ بھیجے، سیدھا حبشہ گئے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ حبشہ میں جو بادشاہ ہے اس کے پاس ملاقات کریں، ملاقات کر کے یہ بولیں کہ ایک چند نوجوان ہیں جو ہمارے علاقے سے نکل کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو واپس کریں، یہ مقصد تھا۔ اب چونکہ ڈائریکٹ بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو یہ دو گئے، ایک پادری سے ملاقات کی، یہ پادری جس کی اہمیت بادشاہ کے دل میں تھی، تو پادری سے ملاقات کیے، پادری کو بات سمجھائے، بولے کہ دیکھیے ایسا ہے، ویسا ماحول ہے، آ گئے ہیں تو آپ کو جو ضرور ہماری خدمت کرنی چاہیے، بادشاہ تک یہ بات پہنچا دیجیے۔ تو پادری کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ اپنے پاس جو ہے ڈھیر سارا مال لائے تھے، تحفے تحائف لائے تھے، ہدیے لائے تھے تاکہ بادشاہ کو دے۔ تو پورے ہدیے لے کر بادشاہ کی مجلس میں پہنچتے ہیں، بادشاہ پورے ہدیے لے لیتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے؟ تو عمرو بن عاص اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمارے علاقے میں مکے میں ایک نیا آدمی آیا ہے، وہ نئی بہکے بہکے باتیں کرتا ہے، اس کے بہکے بہکے باتوں پر نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایمان لائی ہے، اور ایمان لا کر وہ ہم پرانا دین چھوڑ دیے ہیں۔ اب دوسرا اثر یہ ہوا کہ جب سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، خاندان والوں میں جھگڑے، قبیلے قنبوں والوں میں جھگڑے، آپسی اختلافات، بھائی بھائی میں لڑائی، اس طریقے سے پورے مکے کا ماحول بدل گیا ہے، ہر جگہ جھگڑا، ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب نجاشی جو بادشاہ تھا یہ زیرک آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، ایسے ہی فیصلہ نہیں سناتا تھا، عقل مند آدمی دونوں طرف سے بات سنتا، اس کے بعد فیصلے سناتا۔ جو آدمی عقل مند نہیں ہے، عقل میں کچھ مسئلہ ہے، ایک بات سن کے ایسے فیصلہ سنا دیتا، یہ آدمی فیصلہ سنانے کا قابل نہیں ہے، دونوں طرف کی باتیں سنیں۔ تو بادشاہ یہ جانتا تھا، تو بولا کہ ٹھیک ہے ہم جانچیں گے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ سنائیں گے، تم جاؤ کل آؤ۔ یہ دو چلے جاتے ہیں، کل مسلمانوں کو بھی بلایا جاتا ہے، دربار میں پورے جمع ہیں، وہ لوگ بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گیا۔ تو مسلمانوں سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ صحیح ہیں؟ تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابی طالب اٹھتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب کون ہیں؟ حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا ملتے جھلتے تھے شکل و صورت میں، اور بڑے ہی فصیح آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ اور ان کی کفالت کون کرتے تھے؟ عباس بن عبد المطلب۔ علی بن ابی طالب کی کفالت محمد رسول اللہ، ان کی کفالت عباس بن عبد المطلب، کیونکہ ابو طالب کے کئی بچے تھے اور غریب تھے، وہ بچوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے، تو عباس نے ایک بچے کو اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھا لیا۔ تو جعفر بن ابی طالب مسلمان ہو گئے تھے اور وہ گروہ میں تھے، وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں، بہترین تقریر کرتے ہیں، عربی میں بہترین الفاظ ہیں، اور بادشاہ عربی نہیں سمجھتا تھا، ایک ترجمان تھا، ترجمہ کرتا تھا۔ تو جعفر بن ابی طالب اٹھے، اٹھ کر بولے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے درمیان ایک آدمی آیا تھا، لیکن وہ بات غلط ہے جو انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، غلط غلط باتیں کرتا ہے، بتوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ بات میں نہیں مانتا، بلکہ وہ آدمی کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہم کو اللہ ہی کی عبادت کرنے پر ابھارتا ہے، وہ ہم کو شرکیات بدعیات سے روکتا ہے، اور جو بھی حکم دیتا ہے بالکل پاکیزہ چیزوں کی حکم دیتا ہے، وہ زنا سے روکتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، یتیموں کی کفالت پر ابھارتا ہے، صبر پر ابھارتا ہے،
لہذا ہر چیز جو اچھی ہے اس کا حکم دیتا ہے، ہر چیز جو بری ہے اسے روکتا ہے۔ یہ کہہ کر جعفر بن ابی طالب خاموش ہو جاتے ہیں۔ نجاشی ان کی تقریر سنتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے، سن کر کہتا ہے کہ یہ باتیں تو پوری انبیاء کی ہیں، یہ باتیں کہنے والا نبی ہیں۔ اور نجاشی چونکہ وہ نصرانی مذہب کو بھی جانتا تھا اور وہ معلوم تھا کہ اسے عرب کے علاقے میں نبی آنے والا ہے، تو نجاشی کا دل پورا بدل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی واقعی نبی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان کے تحفے واپس کر دو، تمہاری کوئی چیز جو ہے ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بالکل غلط بول رہے ہو، تم لوگ جا سکتے ہیں۔ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں عمرو بن عاص کو بہت غصہ آتا ہے، بولتے ہیں کہ ہماری اتنی سازشیں پوری بیکار ہو گئی۔ نہیں، خدا کی قسم کل ایسی بات بتانے والا ہوں میں اس مجلس میں، ایسی بات بتانے والا ہوں جو بادشاہ کا دل بدلا دے گا۔ ایک کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں بادشاہ کے مجلس میں، بادشاہ پوچھتا ہے پھر کیوں آئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو عمرو بن عاص اٹھ کر کہتے ہیں دیکھیے کہاں پر بولنا ہے وہ بول رہے ہیں۔ اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نئے دن سے بدلے ہیں، یہ لوگ تمہارے عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، یہ لوگ مریم کو برا بلا کہتے ہیں۔ نجاشی اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، دنگ رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بلاؤ مسلمان۔ پھر مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب اٹھتے ہیں، اب کیا ہے کچھ بھی نہیں کہتے، صرف سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، شروع کرتے ہیں۔ شروع کے جو 15 آیتیں پڑھتے ہیں، جیسے ہی 15 آیتیں پڑھتے ہیں نجاشی کے آنکھوں سے آنسو دریا کی طرح بہتے ہیں، پھوٹ کر روتا ہے، اگرچہ کہ اسے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے، اسے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے کہ نہیں سمجھنے والے پر بھی اثر کرتی ہے۔ اگرچہ کہ آدمی کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب آدمی پڑھتا ہے سننے والے پر اثر پڑتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں، اللہ کا کلام ہے، جی اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جی اس میں ایسے اثرات، ایسی تاثیر ہے کہ آدمی کے دل کو بدلا دیتی ہے۔ کئی لوگ آپ جانتے ہیں، کئی لوگ ایسے صرف قرآن سن کر اسلام لائے، سمجھے نہیں، ترجمہ سمجھے نہیں، اور اس میں کھٹن ایسی عربی ہے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایمان لائے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نجاشی کے۔ اس کے بعد ترجمہ سنتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں اس کی اچھی تفصیل بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی ماں مریم تھی، یہ بڑی عبادت گزار تھی، یہ اپنے عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، اور اللہ کی بہت بڑی عابدہ زاہدہ تھی، اور یہ ہارون کے اولاد میں سے تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اولاد میں سے تھی مریم علیہ السلام، اور ان کی کفالت کرتے تھے زکریا ایک صحابی ہیں، ایک نبی ہیں، وہ ان کی کفالت کرتے تھے، چونکہ ان کے باپ گزر گئے تھے، ان کے باپ عمران گزر گئے تھے۔ تو مریم جو تھی یہ صرف عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گئی، صرف عبادت کے لیے، صرف اپنی جگہ بیٹھتی عبادت کرتی۔ تو اچانک ان کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے جسے دیکھ کر مریم کہتی ہیں تم کیسے داخل ہو گئے ہو، کیسے ادھر آئے، تم کون ہو، اگر بری نیت سے آئے تو اللہ سے ڈر جانا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں جبریل ہوں۔ یہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ پھونکتے ہیں جو ان کے رحم میں پڑ جاتا ہے، اور رحم میں جیسے ہی وہ پھونک جاتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ان آیتوں کے اندر کلیئر ڈکریشن ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جی، اور اس کے اندر وہ اپنے بشر ہونے کی پوری ڈکلیریشن دیتے ہیں۔ تو جب یہ آیتیں نجاشی کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا پورا دل کا ماجرا بدل جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، روتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے، آگے بڑھتا ہے مسلمانوں کے پاس،
آگے بڑھ کر زمین سے کنکری اٹھاتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے یہ جو کنکری ہے اس کے برابر بھی غلطی نہیں ہے ان کے باتوں میں، اس کے برابر بھی غلطی نہیں ہے ان کے باتوں میں، بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے یہ بات اور عیسیٰ جو باتیں لائے تھے دونوں ایک ہی چشمے سے نکلی ہیں، ایک ہی چشمے سے نکلی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی گویا کہ اپنی اسلام کا ڈکلیریشن دے رہا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہیں پر کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اس نبی کے پاؤں دھوؤں گا، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، ایمان کا ڈکلیریشن کرتا ہے۔ لیکن اس کے جو مجلس کے جو پادری تھے وہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں تو خاموش رہتا ہے، لیکن وہ مسلمان رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے کی اعلان بھی کرتے ہیں، اور جو وفات ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو مسلمان تھے نجاشی، لیکن صحابی نہیں تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد نجاشی کہتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب تم لوگ میری خاص رعایت میں ہیں، میری خاص دیکھ بھالی میں ہیں تم لوگ، یہ کہہ کر جو ہے ان دونوں کو پھر دھتکار دیتا ہے، نکال دیتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کا گارنٹی دیتا ہے۔ اب عمر بن عاص باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اب اچھا ہے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے، ہم جو ہے بات بگاڑنے آئے تھے، اب تو پوری بات بن گئی ہے، اب اسے حکومت سے ان لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اب میری بات ہماری بات کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ دوڑتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچ کر قریش سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ماجرا ایسے ایسے ہوا، اور آخرکار فیصلہ ان کی طرف گیا ہے، اب وہ لوگ محفوظ ہیں۔ اب جیسے ہی یہ کہنا تھا قریش ان کو احساس ہونے لگا کہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ آئندہ اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہوئے ادھر پورے چلے جائیں اور ان کی ادھر طاقت بن جائے۔ نہیں 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 نہیں، اب جو ہمارے ہاتھ میں ان کو تو ہم جو ہے ایک ہاتھ دیکھنا ہے، یہ کہہ کر اور مصیبتیں پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی اذیتیں دیتے ہیں۔ اس میں چند اذیتیں علماء لکھے ہیں، اور ان اذیتوں کی وجہ سے حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ اذیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط حرم میں آتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں، یہ جو حرم ہے آپ سنتے ہوں گے بار بار، حرم میں آئے، حرم میں وہ آئے، حرم میں آئے، حرم میں وہ آئے، کہ حرم کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ صحیح بات تھی، کوئی کام نہیں تھا۔ حرم جو ہے اب جیسے آپ دیکھ رہے ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں الگ تھا۔ حرم میں ہر قبیلے والے کے لیے چبوترا تھا، ہر قبیلے والے کے لیے اڈا تھا۔ جیسے لوگ جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے آج کل مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں، جی یہ زمانہ تھوڑا بزی ہے، اس زمانے میں کیا تھے، بہت فری تھے، تجارت کریں سفر کریں تو بزی، واپس آ گئے فری آتے، تو یہ لوگ اکثر و بیشتر اپنی اوقات حرم میں صرف کرتے تھے۔ حرم میں بیٹھ جانا، جاؤ بھائی تو ایلا تو اولا، شعر و شاعری، کھانا پینا، شراب، یہ سب چلتا تھا حرم کے اندر۔ جی یہ اس کے حلقے بنے ہوئے تھے، قریش جو ہے اس میں ان کا الگ حلقہ ہوتا تھا، یہ آئے تو پورے خاموش، انہی کی بات چلتی تھی۔ تو ایسا سیٹ اپ تھا اس زمانے میں۔ تو عقبہ بن معیط حرم میں آیا، آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے داخل ہوئے، حتیم میں داخل ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک اس شیطان کو کیا سوچی نہیں معلوم، اچانک چھلانگ لگاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پیر رکھتا ہے، پیر رکھ کر دباتا ہے، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جاتی۔ ظالم شیطان یہاں تک اذیت دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جھٹک کر اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہنستا ہوا چلے جاتا ہے، اس طریقے کی اذیت۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دل ان کا بدل گیا تھا، دل کے اعتبار سے بدلے ہوئے تھے۔ یہ ان حلقات میں آتے جاتے تھے، کم عمر کے تھے، تو یہ سرداران قریش کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے۔ تو جب یہ اسلام قبول کر لیے تھے اور اسلام پھیل گیا تھا، تو جب جو ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوئی؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس دن یاد ہے، اس دن میں سرداران قریش کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوا تھا، پورے جمع تھے، ابو جہل تھا، پورے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حرم میں آئے، تو اچانک پورے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈال لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے۔ یہ آدمی اس طرف سے گالی دیتا ہے، پیچھے سے گالی دیتا ہے، گالی دیتے دیتے ایک آدمی اپنا کپڑا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا،
دوسرا آدمی دوسرا کپڑا ڈالا. اس طریقے سے کھینچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے, کوئی بچانے والا نہیں. تو اتفاق سے حضرت ابوبکر کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تو دوڑ کر بھاگ کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم لوگ اس آدمی کو مار دیں گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو صرف خدا ہے, اس کو مار دیں گے تم لوگ؟ یہ کہتے ہوئے ابوبکر لوگوں کو چھڑاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچا دیتے ہیں لیکن وہ پھنس جاتے ہیں. ان کو اتنا مارا جاتا کہ ان کے جسم میں کوئی عضو باقی نہیں تھا جسے اذیت نہیں پہنچی تھی. خون کے فوارے نکلنے لگے, لیکن آخرکار ان کے قبیلے والے دخل انداز کرتے ہیں, بنو تیم والے آ کر جو قریش کو ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد ابوبکر کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر گھر پہنچاتے ہیں. بے ہوش ہو گئے, خون بہ رہا. ان کی والدہ ہیں ساتھ. جب کچھ پلایا گیا, کچھ کھلایا گیا تو تھوڑا ہوش آتا ہے ابوبکر کو. جیسے ہی ہوش آیا میرے دوستوں, سب سے پہلے سوال زبان سے سب سے پہلے نکل رہا ہے, ماذا فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا ماجرا ہے, اللہ کے رسول کو کیا ہوا؟ تو والدہ کہتی کہ تو پاگل ہو گیا, ایسی حالت پھر اس شخص کے تعلق سے پوچھ رہا. پوچھتے ہیں کہ نہیں ماذا فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول کو کیا ہوا؟ اس کے بعد پانی تھا پھینک دیتے, کھانا پھینک دیتے, کہتے جب تک مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں آتا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, کچھ بھی نہیں پیوں گا. جب والدہ دیکھتی ہیں کہ آدمی حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو سڑک پر اترتی ہیں, تو ان کو ایک مسلمہ ملتی ہے, مسلمان عورت. وہ جانتی تھی کہ مسلمان ہو گئی تھی. اسے پکڑتی ہیں, پکڑ کر پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ وہ صحابیہ بھی عقل مند تھی. آج کل ہمارے آپ جیسے عورتیں نہیں ہیں جی, دوسری جگہ عقل کام کرتی ہیں, دین آ جائے تو عقل نہیں کام کرتی جی. تو وہ عورت جو ہے کہتی ہے کہ نہیں معلوم, حالانکہ معلوم تھا, کہتی ہے کہ نہیں معلوم چونکہ یہ کافرہ ہیں. وہ کہتی ہے کہ نہیں بتاؤ کہاں ہے اللہ کے رسول. پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے, آ کر دیکھو ابوبکر کے ساتھ کیا ہوا. وہ صحابی آتی ہیں, داخل ہوتی ہیں, دیکھتی ہیں ابوبکر کی حالت بڑی بدترین حالت ہے, خون بہ رہا ہے. تو صحابیات دیکھتی ہیں ابوبکر کو, اس کے بعد ان کی والدہ کو دیکھتی ہیں. تو ابوبکر کہتے ہیں کہ نہیں بتاؤ حقیقت بتاؤ, ڈرو مت, بتاؤ. تو صحابیہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول محفوظ ہیں, دارالارقم میں ہیں. اللہ کے رسول محفوظ ہیں, دارالارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابوبکر اٹھتے ہیں ویسی حالت میں اٹھتے ہیں. اٹھ کر جو ہے ایک ہاتھ اپنی والدہ پر, ایک ہاتھ اس صحابیہ پر, دونوں جو ہے ان کو کھینچتے ہوئے دارالارقم پہنچاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کھولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے تو مسکراتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب زندگی ہے, اب جینا کا اصل مزہ ہے, اس کے علاوہ جینے کا مزہ نہیں ہے. یہی تھا جس کے لیے ہم جی رہے ہیں جی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں. اس کے بعد قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے کہتے ہیں کیوں آئے آپ, رہ جانا تھا. بولتے ہیں نہیں آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے سکون آیا. اس کے بعد جاتے ہیں گھر. ایک مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ بچائے, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے آدمی کی پوری طاقت ختم ہو گئی, لیکن آخری دم تک بچاتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھے ابوبکر میرے دوستوں. اس کے بعد مشرکین کی اذیتیں دن بدن بڑھتی گئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے, پورے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا مذاق اڑا رہے تھے. ایک مرتبہ طواف کیے, دو مرتبہ طواف کیے, تیسری مرتبہ کھڑ کر بولے کہ اے قریش, غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اے قریش تم لوگوں کی بربادی لے کر آیا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی بربادی لے کر آیا ہوں, یعنی کیا ہے, یہ مت سمجھو کہ تم لوگ ایسے ہی رہیں گے, نہیں, ان قریب تمہاری بربادی ہے. اس میں سے چند لوگ بعد میں اسلام قبول کیے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے کے پورے قریش کے سردار ٹھرا کر رہ گئے, پورے خاموش ہو گئے. پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی, کیا روک پڑا, پورے کے پورے سردار نرم بولی بولنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کرنے لگے. بولے کہ ٹھیک ہے ٹھنڈے ہو جاؤ. بعض اٹھے, اٹھ کر بولے کہ اللہ کے جو ہے محمد ٹھنڈے ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سردار جو ہے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, مروب ہو گئے. ایسا جوش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور ایسا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے میں. تو اچانک جو ہے اٹھے اور نرم بولنے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اس طریقے سے اذیتیں بڑھنے لگی. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل
سیدھا اٹھ کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، سر میں مار لگنے کے بعد خون نکل آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ابو جہل چلے جاتا ہے. یہ جو واقعہ چل رہا تھا اسے ایک لونڈی دیکھتی ہے جو حضرت حمزہ کی لونڈی تھی، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے بڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعتی بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت محبت کرتے تھے. حالانکہ یہ بھی قریشی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اذیت نہیں پہنچائے، کبھی بھی نہیں پہنچا. اسلام نہیں قبول کیے، ابھی 6 سال ہو گئے اسلام نہیں قبول کیے، لیکن کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے، مخالفت نہیں کیے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کا وار ہو گیا تھا، اسلام موجزن ہو گیا تھا، لیکن ابھی ان کے اندر وہ جرأت نہیں ہوئی کہ برملا اعلان کریں. اور یہ ایسے شخص تھے اکثر اپنی زندگی کیا کرتے تھے؟ شکار میں گزارتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ مکے سے باہر نکلو، شیروں سے مقابلہ کرو، کبھی اسے مارو کبھی اسے مارو. اس کے بعد شکار کر کر لاتے، چمڑے ہوتے تھے ان کے پاس، بہترین چمڑے جو ہے ہوتے تھے، اس کی تجارت کرتے تھے، اور اس سے جو گوشت ملتا تھا وہ کھاتے تھے. یہ ان کا پیشہ تھا، اس لیے مکے میں بہت کم رہتے تھے. مکے میں جو واقعات چلتے ہیں یہ بہت کم معلوم ہوتے، بعد میں آتے. اور کیا ہے، کبھی کبھار شراب بھی پیتے تھے، تو جو ہے ان کو یہ معاملات میں زیادہ غور نہیں کیے. لیکن جب ایک مرتبہ آ رہے تھے تو ان کی لونڈی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لونڈی اسلام قبول کر لی تھی، بتائی نہیں تھی. جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ تو کیسا چچا ہے، تو کیسا چچا ہے، تیرے بھتیجے کو مارا جا رہا ہے، تیرے بھتیجے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو اف تک نہیں کہتا. جب لونڈی کی بات سنتے ہیں گویا کہ سویا ہوا آدمی اٹھ گیا. بولے کہ کون گالی دی اسے؟ بولی کہ جو ہے ابو جہل گالی دیا اور مار بھی دیا، خون نکل آیا. بولی کہ ہاں، کہاں ہے ابو جہل؟ بولے کہ حرم میں بیٹھا ہوا. سیدھا نکل کر آتے ہیں، اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سیدھا پکڑتے ہیں ابو جہل کو، جو ہے 2 مکے لگاتے ہیں. اور ابو جہل مقابلے کرنے کی تاب نہیں رکھتا، نہیں مقابلہ کر سکتے آدمی. شیروں سے مقابلے کرنے کے لیے آدمی کے پاس مقابلہ کریں گے وہ پھاڑ کے ڈال دے گا. جی مقابلے کی طاقت نہیں ہے. ابو جہل جو ہے دنگ ہو کر رہ گیا، 2 مکہ لگاتے ہیں. بولتے ہیں کہ میرے بھتیجوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یاد رکھنا میں اس کے دین میں ہوں. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے زبان سے نکل رہا ہے، یاد رکھنا میں اس کے دین میں ہوں، دوبارہ تیری مجال اگر اسے تکلیف دینے کی ہو تو یاد رکھنا تیری موت سے جو ہے میں باز نہیں آؤں گا. یہ کہہ کر جو ہے پھر مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو لوگ آ کر جو ہے ان کو روک دیتے ہیں، اور جو ہے لوگ حمزہ کو جو ہے ڈھکلتے ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے چھوڑ دو، کہتا ہے کہ چھوڑ دو، ہاں میں نے اس کے جو ہے بھتیجے کو گالی دی ہے، واقعی جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد حمزہ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک صحابی گویا کہ ان کے انتظار میں تھے، فوراً ان کو کیچ کرتے ہیں، سیدھا جو ہے ہیڈ کوارٹرز، سیدھا جو ہے دارالارقم پہنچا دیتے ہیں. جیسے داخل ہوتے ہیں، اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول کو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا بھائی؟ دوست ہیں، ایک ہی عمر ہیں، کیا ماجرا بھائی؟ بولتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بات ختم. جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی یہ شراب وراب سے جو ہے تھوڑا دور رہنا. اس کے بعد جو ہے گویا کہ ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اچانک بدلتے ہیں تو ان کا بدلنے کا ماجرا ہی کچھ اور ہوتا ہے. طاقت مل جاتی ہے، تو بالکل اسلام کو ان کے ذریعے سے طاقت مل گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھا اسد اللہ، اللہ کا شیر. اور غیر معمولی تیر باز تھے، اور تلوار تیغ زنی میں ان کو جو ہے کوئی پیچھے ڈھکل نہیں سکتا تھا. چونکہ بڑی عمر کے تھے اس لیے نوجوان ان سے جو ہے آگے ہو جا سکتے تھے، لیکن ان کے عمر کے لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. شیر خدا ان کے تعلق سے آتا ہے، انشاءاللہ بدر میں ہم سنیں گے. انہوں نے بدر کے میدان میں 30 مشرکین کو جہنم رسید کیا. 30 ایک آدمی 30 لوگوں کو مارے ہیں. اور ان کے دل میں جہاد کی آگ بھڑک رہی تھی. کئی مرتبہ جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ ہے، کب تک جو ہے مار کھاتے رہیں، کیا ہم کو واپس مارنے کا حق نہیں ہے؟ آپ حکم دیجئے کہ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا. صرف آپ کے اذن کی جو ہے ہم کو انتظار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی جو ہے اس کا حکم نہیں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دباتے تھے حضرت حمزہ کو. اس طریقے سے اسلام قبول کرتے ہیں. جیسے اسلام قبول کرتے ہیں اسلام کو عزت مل جاتی ہے، بڑائی مل جاتی ہے. اس کے بعد جو ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک شیطان تھا، اس کا نام عتیبہ بن ابی لہب. عتیبہ بن ابی لہب جانتے ہیں آپ؟
کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیا تھا، یہی عتیبہ۔ یہ بھی شیطان تھا باپ کی طرح۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑ کر کھینچا پیچھے سے، جھنجھوڑا اور اس کے پلٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا۔ حالانکہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ داماد اور عائشہ شیطان، اور اس نے ایسے کام کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دینا۔ ہوا یہ کہ چند دن کے بعد عتیبہ شام کا سفر کرتا ہے۔ شام کے سفر میں جب جاتا ہے تو راستے میں ایک جنگل کے علاقے میں ٹکنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے ہی جنگل کا ماحول دیکھتا ہے، رات کا ماحول ہے اور محمد کی بات یاد آتی ہے، گویا کہ جو ہے مجھے بالکل ٹریپ کیا گیا جی۔ وہ بولتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنا۔ اس کے بعد جو ہے بیٹھ کر کھا رہا ہے، اسے دور سے شیر نظر آ جاتا ہے جی۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں میری حفاظت کرو، اب جو ہے شاید مکے والے کی دعا ادھر قبول ہو رہی ہے، مکے میں بیٹھا ہے لیکن مجھ سے بدلہ لے رہا ہے وہ، لوگوں میری حفاظت کرو۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اسے بیچ میں لٹاتے ہیں، آس پاس لیٹ جاتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، بیچ میں لٹاتے ہیں، آس پاس لیٹ جاتے ہیں۔ رات کے بیچ میں آدھی رات کو پتہ نہیں کہاں سے شیر آیا، ایسی چھلانگ لگاتا ہے، ٹھیک اس کے سینے میں اترتا ہے اور اسے اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کرے بغیر نہیں رہا، تھوڑی دیر میں پھاڑ کر پھینک دیا۔ لوگ دیکھ کر جو ہے دنگ ہو گئے، بولے کہ محمد کی دعا مکے میں اور دعا ادھر قبول ہو رہی ہے، یہ آدمی تو واقعی اس کا تعلق آسمان والوں سے ہے۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اب کیا ہوا؟ ہاں کیسے؟ عربی میں کلب اسے کہتے ہیں جس کے جو ہے کونچلیاں ہوں، جو چیر پاڑ کر کھاتا ہے۔ کلب کا ورڈ جو ہے کارنیورس ہو، جو چیر پاڑ کر کھاتا ہے، اسے کہتے ہیں کلب جی۔ اور اسی سے علماء جو ہے ایک دوسرا حکم نکالے کہ شیر بھی نجیس ہے جیسے کتا نجیس ہے۔ کتا آپ کے اس میں جو ہے چاٹ لے تو کیا کرے، آپ کے برتن میں چاٹ لے تو کیا کرے، 7 مرتبہ دو پھر مٹی ڈالے۔ تو اسے علماء جو ہے یہ بھی استنباط کیے، بولے کہ شیر بھی اسی کیٹیگری کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتا بولے تو کون کھایا؟ شیر، تو وہی قسم کا ہے، شیر، چیتا، اور اس کے بعد لیپرڈ، ابھی پینتر، ابھی جیکوار، اور اس کے بعد یہ سب یہی ایک ہی قسم کے پورے نجیس ہیں۔ ہاں کیٹ فیملی پورے نجیس ہیں۔ کیٹ فیملی، ڈاگ فیملی، وہ جیکل، اور اس کے بعد ولف، اور اس کے بعد اس کے بھائیاں پورے نجیس ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد جیسے حضرت حمزہ اسلام قبول کیے تو اس کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت کا اسلام انتظار کر رہا تھا۔ اسلام اسے جو ہے آواز دے رہا تھا کہ اے شیر، ابھی تک تو نہیں آیا، تجھ سے پہلے کئی لوگ آ گئے، تیری انتظار ہے ابھی۔ تو اسلام کی ندا اسے پہنچنے لگی، لیکن ابھی یہ اللہ کا بندہ ابھی بیدار نہیں ہوا، سو رہا تھا۔ السلام علیکم۔